سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم نے بات یہ کی کہ ان کی رخصتی ہوئی، اور رخصتی دو طریقے سے روایت ہے۔ ایک تو سادے طریقے سے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصتی میں لے جا کے ان کے گھر پہ چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اشہب نامی اونٹنی پہ بیٹھا کے مسجد کے اگل بگل ارد گرد گھما کر پھر ان کے سسرال میں لے جا کے چھوڑا گیا، اور جلوس کے شکل میں ازواج مطہرات آگے تھی، بیچ میں بنو ہاشم ننگی تلوار لیے تھے اور سارے لوگ گئے تھے، اور ان کی اٹھنی کا لگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے تھے۔ ہماری یہاں تک بات ہوئی ہے، اور بھی ہم نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی چھڑ کے کچھ پڑھ کے، جسے سمجھ میں آیا کہ دلہا دلہن پہ کچھ قرآن کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے وہ چھڑکنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دور میں ہمارے پاس نہیں پایا جاتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ولیمے کے تعلق سے۔ ولیمہ سنیں، ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو دلہے کی طرف سے کی جاتی ہے عقد نکاح کے بعد یا رخصتی کے بعد۔ ولیمہ اس دعوت کو کہا جاتا ہے یا اس دعوت کو کہتے ہیں جو دلہے کی طرف سے نکاح ہونے کے بعد یا رخصتی کے بعد کی جائے۔ اکثر علماء کے نزدیک ولیمہ سنت ہے، اکثر علماء کے نزدیک، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ولیمے کی کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ دعوت یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا یہ واجب ہے۔ بعض نے اس کو فرض کفایہ مانا ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ محلے کا ایک آدمی بھی چلا گیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی بھی چلا گیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اگر کوئی نہیں گیا محلے کا تو سب کی پکڑ ہوگی۔ فرض کفایہ کا معنی یہی ہے، یہ بات سمجھ میں؟ تو بعض نے اسے واجب کہا کہ اگر کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے۔ بعض نے کہا یہ کہ نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اب یہ ہے کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا وجوب کئی وجہ سے اس کا ہٹ بھی جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہے آپ کو ممکن ہے کہ آپ رد کر دیں کہ بھائی تیری دعوت ولیمہ ہم قبول نہیں کریں گے، کب؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پاس حرام کی آمدنی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں دعوت ولیمہ آئی، آپ ڈائریکٹ منع کر دیں کہ بھائی دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے لیکن تیرے یہ حرام کی آمدنی ہے، تو پھر میں کیسے آگے کھا سکتا ہوں؟ یا وہ نام نہود کے لیے اپنا بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو بھی آپ انکار کر سکتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنا بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے، فخر کے اظہار میں وہ کر رہا ہے، تو رد کرنے کا آپ کو پورا اختیار ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہے کہ وہاں صرف بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، چھوٹے لوگوں کو نہیں بلایا گیا، غریب طبقے کے لوگوں کو نہیں بلایا گیا، جتنے نواب سمجھے جاتے ہیں سب کو بلایا گیا، تو بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کہو نہیں، جہاں میرے غریب بھائی نہیں وہاں میں کیوں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ریاض الصالحین میں امام نووی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سے ولیمے؟ ولیمہ جب سنت تو برا کیوں ہوگا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ یدعى الیہ الاغنیاء، وہاں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، ویترک الفقراء، اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ولیمہ کا کھانا یہ سنت ہے، لیکن یہ برا کب ہو جائے گا؟ اگر صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر غریب و مالدار سارے دوست احباب کو بلایا جائے تو یہ سب سے بہترین کھانا ہو جاتا ہے۔ ولیمہ کا کھانا یہ بہترین کھانا بھی ہے، خراب کھانا بھی ہے۔ بہترین کھانا کب ہے؟ جبکہ امیر غریب سارے دوست احباب کو بلایا جائے اور ایک طرح سمجھ کے دوست اور مومن بھائی سمجھ کے بلایا جائے تو یہ کھانا بہت پیارا اور مبارک کھانا بن جائے گا۔ لیکن وہاں پہ نام و نہود کے لیے صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کھانا بہت ہی بیکار کھانا ہے، یہ کیا ہے؟ برا کھانا ہے۔ تو کہا گیا کہ جب ولیمہ ہو تو الحمدللہ جتنے بھی دوست احباب ہو، جہاں تک ہو، آپ انہیں دعوت دے، اور کوئی کسی کو دعوت نہ دے تو برا بھی نہ مانے، بلکہ اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ہمیں دعوت میں بلائے گا تو ہی ہم اس کے لیے دعا کریں۔ مومن میرا بھائی ہے، وہ مجھے نہیں بلایا میں تو دعا دوں، بھائی اس کی طرح میں نہیں بنوں گا نا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کتا اگر بھونکتا تو ہم تھوڑا نہ بھونکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی مومن سے انجانے میں کوئی جہالت کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، غلطی کا جواب غلط کاموں سے نہیں دینا چاہیے بلکہ حسن اخلاق سے دے۔ اگر وہ ہمیں دعوت دینا بھول گیا ہے، اگر کہے کہ بھائی میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے،
بھول سکتا، ہم تو دعا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر جان بوجھ سے بھی چھوڑا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے دعائے خیر ہی دیں گے، دعائے ضرر یا بد دعا نہیں دیں گے، بلکہ دعائے خیر سے ہم اسے نوازیں گے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے اس کے باوجود نہیں کرتے، لیکن دھوم دھام سے برات لے کے جائیں گے، ڈھول اور تاشے کے ساتھ برات لے کر جائیں گے، لیکن ولیمے کی دعوت نہیں کریں گے۔ تو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سارے خرافات ہماری شادیوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم سنت کو ادا نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کی شادیوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی؟ تو ایسے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ بات کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آئی کہ ولیمہ یہ سنت ہے، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، عقد نکاح کے بعد اب رخصتی بھی ہو گئی، اس کے تعلق سے ولیمہ کیسا تھا، اس تعلق سے الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضور نے رخصتی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ شادی کے لیے ولیمہ بھی ضروری ہے، شادی ہو گئی تب ولیمہ بھی ضروری ہے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، لے کر آ جاؤں۔ شادی کس کی ہوئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیمہ ضروری ہے، تو کوئی دوست کہہ رہا ہے میرے پاس ایک بھیڑ ہے، لے کر آتا ہوں۔ اس طرح دوسرے صحابہ بھی کچھ سامان لے کر آئے، اور ان سارے سامانوں پہ دعوت ولیمہ طے پایا، اور سارے صحابہ اکرام اس طرح دعوت تناول فرمائے۔ سارے صحابہ اکرام تھوڑا تھوڑا سامان لے کر آ گئے، تو ایک ولیمے کا پروگرام ہوا، سارے صحابہ اکرام اس میں شرکت کیے اور بہترین مبارک کھانا تناول فرمائے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی دوست یا احباب غریب ہو اور اس کی شادی ہو رہی تھے، کوئی بات نہیں، ایک بکرا ہم دے دیں گے ولیمہ کر، بھائی ایک بوٹی سے ہی سارے بھائی کھائیں گے، ضروری تھوڑا نا کہ بھر پیٹ کھائیں۔ ولیمہ کا کھانا سنت ہے، یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ بھر پیٹ کھلانا سنت ہے۔ مومن تو تہائی پیٹ کھاتا ہے، تہائی حصہ ہی کھاتا ہے، پورے گلے تک تو نہیں کھاتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم یہ لوگ سوچ لیے کہ جب تک کہ طرح طرح کے پکوان نہیں ہوں گے، گلے تک ہم ٹھوس نہ لیں گے، تب تک یہ سنت کی ادائیگی نہیں۔ بالکل یہ سنت نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارا کوئی غریب بھائی ہے، وہ دعوت پہ بلائے، تو کچھ لوگ تو ایسے ضد پہ آ جاتے ہیں کہ کھائے جاتے نہیں، آپ لوگوں کو دیکھیں اسی کے اعتبار سے کھائیں، بچ جائے تو اور کھا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ 100 آدمی ہے، کھانا کا تھوڑا ہے تو بھائی ایک ایک نوالا سے ہی، لیکن سارے بھائی کھائیں گے تو سارے بھائی، روزہ رکھیں گے تو سارے بھائی۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ کھائیں گے تو سارے، بھوکے رہیں گے تو سارے۔ تو یہ کہا گیا کہ سارے صحابہ کرام تھوڑا تھوڑا کچھ لے کر آئے، اور اس طرح ان کا ولیمہ منعقد، ان کا ولیمہ ہوا۔ یہ ابن سعد کے اندر یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا، اور اس ولیمے سے قبل کوئی ولیمہ نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت دوسری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود ولیمہ کرتے ہیں، اور اس سے قبل کوئی ولیمہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ کیے کہاں سے کہ ان کے پاس زیرہ تھی، اس لیے کہ جب یہ زیرہ بیچے تھے تو حضرت عثمان غنی تحفے میں واپس کر دیے تھے، تو یہ زیرہ ایک یہودی کے پاس ادھار رکھ کر وہاں سے جو کی روٹی اور کھجور لے کر آئے، اور اس کے ساتھ یہ ولیمہ ہو۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں کیا تھا؟ جو کی روٹی اور کھجور۔ آج ہمارا کوئی بھائی ہمیں یہ پیش کرے تو ہم اسے پتہ نہیں کیا کہیں گے، بخیل کہیں گے، کنجوس کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بلکہ ہم طنز بھی کر دیں گے، ابے کچھ لے لیتا، ہم ہی سے لے لیتا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بھائی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دسترخوان پہ پیش کر دیا، تب خوش دلی کے ساتھ ہم کھانا کھا لیں اور اسے دعائے خیر دے دے۔ دعوت ولیمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھوکا آدمی پیٹ بھر کھا لیتا ہے نا، تو دعا دل سے دیتا ہے۔ ایک بھوکا آدمی بھر پیٹ کھانا کھا لے تو دعا دل سے دیتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد دعائے خیر دیں گے دلہا اور دلہن کو، لیکن یہاں ہماری حالت یہ کھانا کھانے کے بعد ہم کھانے میں کمی بیان کرتے، یار نہاری میں اتنا ٹیسٹ نہیں تھا، فلانے سے بنا ہوتا تھا مزہ آ جاتا، یہ بریانی کہاں سے بنا لے، ہم سے بتاتے تو ہم بہترین کاریگر بتا دے، اتنا زبردست بناتا مزہ۔ بھائی آپ کھانا کھا چکے، جو کھا چکے اس میں عیب نہ نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھے، ان اشتہا فاکلہ والا فترکہ، اگر کھانا اچھا لگتا تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آپ کو اچھا لگا آپ کھا لیں، نہیں لگا آپ چھوڑ دیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہا۔ جو کھا رہا ہے آپ اس کے اوپر الزام یا اس کے اوپر پریشر نہ ڈالیں کہ وہ بھی کھانا چھوڑ دے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شادی میں ہم کھانا کھانے گئے، کھانے میں کچھ کمی دکھائی دی جاتی، جیسے کبھی کوئی گھن دکھائی دے گیا، تو ہلہ نہ مچائے، ایک انسان نہ
ایک بیٹی کا باپ نہ اپنی زندگی بھر کی پونجی اکٹھا کر کے دعوت تیار کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کے شادی میں آئے ہوئے لوگوں کو بہترین کھانا کھلائے، اس میں کوئی کمی رہ گئی تو کمی ہمیں چھپانا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں مومن کے عیب چھپائے گا کل قیامت میں اللہ اس کے عیب چھپا لے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں ہمارے عیبوں سے پردہ نہ ہٹے تو ہم اپنے مومن بھائی کے عیبوں پہ دنیا کے اندر پردہ ڈالیں، دنیا میں پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کوکریج ہے تو فلاں ہے تو ڈھیکا ہے، بھائی یہ دنیا ہے، کوکریج کہیں سے بھی آ سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زیادہ ہلہ نہ مچائیں، آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دے، اور گھر والوں سے بھی شکوہ شکایت نہیں کرے بلکہ دعا دے، ہو سکے تو کہتے ہیں کھانا بڑا پیارا تھا، اس کا دل خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی والے وہ دعوت اس لیے دیتے کہ آپ بھر پیٹ کھائیں، کھانے سے دل خوش ہو تو آپ دل سے دعا دیں، آپ کھانے میں عیب نہ نکالیں، عیب نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کھا چکے ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے، ہم پڑھے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہر ادا کیے تھے 400 درہم، اس میں سے 60 درہم کا کیا ہوا، 63 درہم کا کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان منگائے تھے، 10 درہم کا ان کے لیے دعوت رخصتی کیے تھے، اور باقی جو پیسہ بچے تھے ان پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے تھے، ولیمہ کیے تھے۔ ایک روایت یہ ہے امام زرقانی یہ بیان کرتے ہیں، اور اس ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا، دسترخوان پہ کیا تھا، کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تیار کیا گیا تھا، ایک خاص قسم کا شوربہ تیار کیا گیا تھا۔ اس سادگی میں بھی اس اعتبار سے بہت ہی شاہی انداز کا تھا۔ کہا گیا کہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر کسی کا ولیمہ نہیں تھا، اس زمانے میں اس سے بہتر کسی کا ولیمہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ جو کی روٹی ہے، کھجور ہے، پنیر ہے اور شوربہ بھی ہے، تو حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سے بہتر ولیمہ پھر کسی کا نہیں تھا۔ چوتھی روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دعوت ولیمہ پر کھجور اور انگور کھلایا گیا تھا، کھجور اور انگور کھلایا گیا تھا اور میٹھا پانی پلایا گیا تھا، بس ہم نے سیدہ فاطمہ کی شادی سے بہتر شادی کسی کی نہیں دیکھی۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو اتنی روایتوں کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شادی یہ خوشی کا ماحول ہے، خوشی کے ماحول میں کسی کے عیب کو بیان کر کے اس کے رنگ پہ بھنگ نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی کمیاں رہ جائے تو انسان ہے نا، انسان سے ہی کمیاں رہے گی، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا کہ کمیوں سے پاک اور منزہ ہو، ہمیں انسان ہے، کمیاں ہم میں رہے گی، فرشتوں میں نہیں رہے گی۔ تو اب انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی رہ جائے تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو غلام مصطفیٰ ہونے کے ناطے اسے معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ اور خوش دلی سے اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے، اپنے بھائی کو جب بھی دیکھے مسکرا دے، مومن بھائی ہے، یہی مسکرانا انہیں دیکھے کل قیامت میں ہمارے بخشش کا سامان ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج ہم ختم کرتے، یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت ولیمے پر انتظام کیا تھا۔ 4 روایتیں، چاروں ہم پڑھ لیے الحمدللہ۔ ان لوگوں کی شادی کی کیا برکت ہے کہ قیامت تک ان کی نسلیں آباد رہیں گی، ان کی نسلوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان کی شادی کی برکت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے بھی اپنی شادیاں انہی کے انداز پہ کی تو ہماری نسلیں بھی قیامت تک چلے گی، ان نسلوں کو کوئی مٹا نہیں سکے۔